جی السلام علیکم، میں رعوف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر۔ بڑی دلچسپ ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے، یعنی مسٹ اپریشیٹ پی ٹی اے لیڈرشپ کہ وہ جب چاہیں کوئی بھی نریٹو ہے وہ بڑی کامیابی سے بنا سکتے ہیں، جب چاہیں کسی دنیا کے بڑے ملک کو، بڑی پاور کو ناراض بھی کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں ان کو اپنے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں۔ دونوں سائڈ جو ہے نا، یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں جو سکے کے دونوں سائڈز کو وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی جو اس وقت کی تھی وہ ٹھیک کی تھی، اب بھی میں ٹھیک کر رہی ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ آج کل یہ امریکنز اور پی ٹی اے کے درمیان بڑی، آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی ان کی پیار محبت اور بڑی انڈرسٹینڈنگ جو ہے بہت ڈیولپ ہوئی ہے، اور اسپیشلی آپ نے دیکھا فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے گھر پر یا امریکن امبیسڈر جو ہیں وہ تشریف لے گئے ہیں۔ سو ایک اس کو میجر ایک اس کو انیشیٹو ڈیولپمنٹ سمجھا گیا۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو فواد چودھری صاحب جو ماضی میں بھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں ان سے امریکن امبیسڈر یا امریکن جو بھی یہاں پہ اس وقت ایکٹنگ یا چارج تھا جن کے پاس، تو وہ وہاں پہ جاتے رہے ہیں، وہاں اس ڈپلومیٹک انکلیو میں ان کی ملاقاتوں کی خبریں آتی رہی ہیں۔ سو فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، 5-6 ملاقاتیں جو ہیں اب تک ہو چکی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب امریکن سفیر ان کے گھر ان کے تشریف لے گئے، جس سے لگتا ہے کہ بڑا بگ بریک تھرو جو ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکن کانگریس میں یا سینیٹرز جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں، پی ٹی اے کے حوالے سے ان کی چیزیں آ رہے ہیں۔ ظالم خلیل زاد جو ہیں ان کی آپ نے دیکھی ہوگی، انہوں نے بہت بڑے عمران خان صاحب کے حق میں انہوں نے ٹویٹس کیے۔ سو پی ٹی اے کو جو ایک اس میں بڑا سیٹ بیک ہوا تھا کہ امریکہ کو انہوں نے اپنا نشانہ بنایا تھا، جس سے سمجھا گیا تھا اس میں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، تو انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ امریکنز نے میرے خلاف سازش کی ہے اور جنرل باجوان کمپنی نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ سو اس نیریٹو کو انہوں نے اب آ کے چینج کرنا شروع کیا کہ نہیں جی، کہ امریکن جو ہیں ہماری ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ ہمارا کوئی وہ کہتے ہیں نا پنگے والی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے سائن جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ اب سوال ایک اور بڑا پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ایفرٹ کی گئی ہے امریکنز کو راضی کرنے کے لیے، اب ایک آج اور بڑی ایک اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے پی ٹی اے کے یہ کچھ منسٹر جو ہیں، سابق منسٹر جو ہیں، انہوں نے امریکن کے ساتھ بیٹھ کے اپنا اکنامک ریوائول پلان بھی شیئر کیا ہے امریکن کے ساتھ کہ ہم اگر پاور میں آتے ہیں تو پاکستان کو کیسے رن کریں گے اور کیا کیا ہماری ترجیحات کیا ہوں گی، ہماری پرائرٹیز کیا ہوں گی۔ سو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک اس میں سچویشن ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں انٹرسٹنگ سچویشن کہہ رہا ہوں کہ اب تک عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا وہ بڑا ایک ہی چیز پہ تھا، جی ہم غلام تھوڑے ہیں، کسی کے غلام تھوڑے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ والی بات ہے۔ اب ہمیں ڈکٹیشن وہ کرے، آئی ایم ایف کروائے گی، یا اس میں امریکنز ہمیں ڈکٹیٹ کروائیں گے، یا ہم ان کے کہنے پہ اپنی پالیسیز بنائیں گے۔ یہ ساری عمران خان صاحب نے اپنا جو بلڈ کیا تھا نیریٹو اور پوری قوم کو انہوں نے کھڑا کیا، تو ابھی بھی قوم کھڑی ہوئی ہے۔ بلکہ میں نے پہلے بھی ایک آدھ ویلاگ میں کہا تھا کہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اپنے گاؤں میں جب میں گیا ابھی چھٹیوں پہ، تو سب کا یہی تھا کہ جناب انہیں سب سے بات یہی پسند آ رہے تھے کہ خان صاحب ڈٹ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ دیہاتی ہم ایسے ہی ماچو آدمی کو پسند کرتے ہیں، جو بریو ہارٹ ہو، جو لوگوں کو کسی کے سامنے ڈٹ جائے۔ سو خان صاحب وہاں تو ڈٹے ہوئے ہیں، پبلک کے سامنے تو یہی امیج ہے ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں کہ خان صاحب جو ہیں بڑے بڑے لوگوں سے لڑایا انہوں نے مول لی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ صاف ظاہر ملاقاتیں ان کی جو پلانز وہاں پہ دیے گئے ہیں، یا امریکن جو لابنگ فارمز ہیں وہ ہائر کی گئی ہیں، جو اپنا رزلٹ دینا شروع ہو گیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو لابنگ فارمز وہاں پہ ہائر کی گئی تھیں ان کے رزلٹس اب آنا شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے امریکن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، تعلقات یا دوستی اس لیول پر یہ چلی گئی ہے کہ امریکن جو ہیں وہ ان سے اکنامک ریوائول پلان مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، اور جو ان کو بریف کیا گیا ہے کہ ہم یہ ایریاز ہیں اس طرح کریں گے۔ اور سب سے بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں جن ممالک نے ہمیں وہ دی ہیں، ہمیں ایشورنسز دی ہیں پاکستان کو پیسے دینے کے، چائنا ہے، یو اے ہے، سعودیز ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف کو دی ہیں، اسپیشلی سعودیز نے، یو اے نے جو پیسے دیے ہیں، تو ہم وہ بھی انہوں نے اپنے اکنامک پلان کا حصہ بنایا ہے۔ جو مجھے یہ میں چیزیں دیکھ رہا تھا وہاں سے کہ وہ بھی حصہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کو ایگریڈ ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری جو کمٹمنٹ اس حکومت کے ساتھ ہوتی ہے ہم ان کو آگے لے کر یہ چلیں گے۔ اور مزے کی بات ہے کمٹمنٹ جو توڑی تھیں آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلے سال جنوری فروری میں، وہ بھی پی ٹی آئی توڑ کے گئی تھی، جب انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں جو تھیں ان پہ جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی تو انہوں نے وہ قیمتیں بڑھانے کی بجائے ان کو کم کر دیا۔ تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا عمران خان صاحب نے، ان کو پتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، انہوں نے کہ جولائی تک ہم کوئی قیمت نہیں بڑھائیں گے، اور جس کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ سے 250 ارب کہا جا رہا ہے انہوں نے شفٹ کیا تھا، اس میں سبسڈی دی تھی، اور جس پہ اس پہ آئی ایم ایف ناراض ہوئی اور پول آؤٹ کیا، اور جس کا امپیکٹ ابھی تک جو ہے نا ریکور نہیں ہوا پاکستان اس سے۔ جو موجودہ یہ حکومت کے وہ بیٹھے فائنینشیل وزٹ بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال کی جو آئی ایم ایف کی ڈیل خراب کی تھی عمران خان صاحب کی پارٹی نے جان بوجھ کے کی تھی، اور شوکت ترین نے
نے بعد میں آپ پتہ 2 منسٹرز اپنے کو کہا بھی تھا کہ اب لیٹر لکھیں IMF کے ساتھ ان کی ڈیل نہ ہو سکے. تو وہ ابھی تک ان کا خیال ہے کہ ہم اس امپیکٹ سے نہیں نکلے. ڈالر 290 تک گیا ہے یا پاؤنڈ گیا ہے یا اور جتنے بھی مہنگائی کی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ اس کو بلیم کرتے ہیں IMF کو. اب وہی یہ جو ہے یہ خان صاحب ہیں امریکنز کو بیٹھ کے اپنا ریوائول پلان دے رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ PTI کو امریکنز کو اپنا اکنامک ریوائول پلان دینے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ مطلب وائس ہو کیونکہ امریکنز تو پاکستان کے اس وقت کوئی امداد نہیں دے رہے تھے. کوئی ڈائریکٹ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں امریکنز نے کوئی بلینز آف ڈالر کی ڈائریکٹ امداد دی. مجھے تو کوئی ذہن میں نہیں آ رہی. اب امریکنز کیسے سپورٹ کریں گے؟ تو بچا کے پھر آپ کا انحصار ہوگا وہ ورلڈ بینک پہ ہوگا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ, IMF پہ ہوگا. لون لینے پڑیں گے نا آپ وہی. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اگر سعودیز کی اور ان پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ سعودیز جو ہیں عمران خان صاحب آتے ہیں کیا ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے, کیونکہ ماضی میں تو کچھ رپورٹس ایسی آئی تھیں کہ شاید وہ سعودیز جو ہیں عمران خان صاحب سے خوش نہیں ہیں. جو یہ پتہ چلا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے انہوں نے MBS کے بارے میں جو انہوں نے کچھ ایسے کوئی قابل اعتراض گفتگو کی تھی وہ وہاں تک پہنچی تھی. اچھا پھر اس کے بعد UAE کا ہم نے سنا بھی جو پچھلے دن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ حکمران کے حوالے سے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے نا آپ کے خلاف ہو چکے ہیں. اب ایسی باتیں اگر آپ کو بتائی بھی جاتی ہیں تو ایک اگر آپ کی ہمدردی میں بتائی گئی ہیں کہ آپ کے آرمی چیف آپ کے خلاف ہیں سو اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, آپ وہ بات اگر بیٹھ کے وہ کہہ دیتے ہیں ٹی وی پہ انٹرویو میں تقریر میں کہہ دیتے ہیں. عرب ممالک کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اپنی گورننس ہے, اپنا ماڈل ہے, اپنے طریقے سے وہ چلتے ہیں. وہاں پہ تو ایسی چیزیں وہ پسند نہیں کی ہوں گی انہوں نے کہ آپ یہ بات بیٹھ کے اپنے اس پہ ٹی وی پہ بتائیں, تقریر میں بتائیں کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو جرنل جو ہے نا وہ آپ کے خلاف ہو چکا ہے. سو یہ چیزیں ابھی UAE اور سعودیز کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. یا عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ امریکنز کو راضی کر لیں, امریکن کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں اپنے, اور وہ دوبارہ ان کی ان کی مرضی سے پاور میں آ جائیں یا آنا چاہیں. اور لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں اور ان کو رکاوٹ ان کو فیل ہوتا ہے. امریکنز کی اگر ان کو سپورٹ ہوتی ہے تو شاید وہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو بھی یا امریکنز راضی کر لیں گے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی کر لیں گے. ان کا خیال ہے سعودیز کو بھی وہ منا لیں گے, وہ اس کے بعد UAE کو بھی منا لیں گے. اگر آپ نے امریکنز کو ایک دفعہ منا لیا نا پھر آپ کے لیے اقتدار میں آنا جو ہے نا بڑا آسان ہو جائے گا. اور آپ کی جتنی رکاوٹیں وہ یورپین یونین ہو, برٹن ہو یا جیسے میرا مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو عمران خان صاحب کا مین فوکس جو ہے اس وقت امریکنز کو راضی کرنے پہ ہے. جو انہوں نے پچھلے کئی دنوں میں آپ نے ان کے بیانات سنے بھی ہوں گے, بہت سارا انہوں نے اس پہ یو ٹرن لیے ہیں, بہت ساری باتوں سے اپنے کو ڈسٹنس کیا ہے. امریکنز کا دوستی تعلقات وہ سارے انہوں نے باتیں کی, جو امریکن کا ہم دشمن نہیں ہے, مل کے کام کرنا چاہتے, وہ سب کچھ آپ نے سن لیا ہوگا. اور ساتھ میں وہاں سے جو پچھلے ہم نے کچھ حصے میں دیکھے مسلسل خان صاحب کے حق میں جو سٹیٹمنٹ آنا شروع ہوئے ہیں, جو لابنگ جیسے میں نے پہلے بات کی, اس کو بعض لوگ جو ہیں لنک کر رہے ہیں کہ چائنا اور یہ پاکستان ہے نا وہ قریب آ رہے ہیں. اگر آپ نے ہنا ربانی خان صاحبہ کی اور ان کی شہباز شریف صاحب کی سٹوری آئی ہے وہاں پہ جو لیک ڈاکومنٹ کی بات کی گئی ہے یہ واشنگٹن پوسٹ میں, جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے, جب موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ حکومت سے مراد اس طرح کے تعلقات میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, تو وہ اس وقت جو پہلے جو نیوٹرل والا تھا کہ جی دونوں کو خوش رکھنا ہے, امریکنز کو بھی اور چائنیز کی, ہم نے ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم نے ذرا سائڈ پہ ہو جانا ہے, ہم نے کسی ایک کے ساتھ ہم نے سپورٹ نہیں کرنی. وہ پاکستان سوچ رہا ہے کہ نہیں اس پالیسی کو اسٹریٹجی کو ہمیں تھوڑا سا اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں چائنیز وہ کیمپ میں جانے کی ضرورت ہے. دوسرے لفظوں میں جو اب تک امریکنز نے ہمیں کوئی اس کے بعد 9/11 کے بعد 30-32 ارب ڈالر دیے تھے وہ ہم کھا پی گئے ہیں, ادھر ادھر ہو گئے. اب لہٰذا ہمیں نئے ڈالرز چاہیے تو وہ چائنا سے مل سکتے ہیں, لہٰذا ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. امریکہ کو ڈمپ کریں, امریکنز کو مطلب اس سے تو یہ لگتا ہے کہ امریکنز کو پینٹاگان وغیرہ کو یا وہاں کے وائٹ ہاؤس کو پتہ ہے کہ پاکستان اس کی طرف جا رہا ہے, وہ چائنا کے اس میں جا رہے ہیں, کیمپ میں جا رہے ہیں جس میں رشینز ہیں, چائنا ہے, اس میں ایران ہے, سعودی عرب ہے, جو نیا بلاک ہے یہاں پہ بننے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے. سو اس وقت ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ انہیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی چائنا کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ نہیں رہے. عبدالرزاق داؤد کی بات کی جاتی, انہوں نے آتے سپیک پہ بات کی. پھر کچھ منسٹر تھے جو سپیک کے حوالے سے انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ ان پروجیکٹس میں کرپشن ہوئی ہے, اس میں ڈیفینیٹلی چائنیز کا نام آنا تھا, انہیں کی کمپنیز تھیں, لہٰذا چائنیز اس پہ بھی بڑے اپ سیٹ تھے کہ آپ جب اس پہ کرپشن کی بات کرتے ہیں نواز لیگ کے وزیروں کی بیسیکلی, اور آپ سپیک کے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو چائنا کا نام خراب ہوتا ہے پوری دنیا میں. سو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات چائنا کے وہ خراب ہوئے. اب کیا جو ان کے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں
وہ اس لیے ان کو امریکنز اپنے قریب لا رہے ہیں، ان کو اپنے اس لیے ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، اس لیے ان کے حق میں ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، لابنگ کی جا رہی ہے کہ وہ جو اس کا چائنا کا انفلوئنس ہے پاکستان میں، اب انہوں نے کہا بھی ہے وہ اپنے پروجیکٹ $58 بلین کے قریب کے ریلوے کی جو بات، ریلوے ایک نیا انفراسٹرکچر ریجنل، وہ جس کی وہ بات کر رہے ہیں، چائنا کہہ رہا ہے، تو اس کو صاف ظاہر امریکن جو اس کو نہیں پسند کریں گے، امریکن تو سپیک کو بھی زیادہ وہ پسند نہیں کرتے تھے، امریکن تو چائنیز لون پہ بات کرتے تھے، لونز کے حوالے سے ڈیفینیٹلی کنسرنز ہیں پاکستان کو۔ اب اتنا زیادہ آپ کو اس کو مطلب مہنگے ہم نے قرضے لیے ہیں، اور واپس کرنے کے لیے ہر سال آپ کو بلینز آف ڈالر بتایا جا رہا ہے، اگر میں نے ٹھیک پڑھا $24 ارب ہر سال آپ کو ریٹرن کرنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے کے والا کیا حساب ہے کہ اب آپ کو قرضے لے کے اپنے پرانے قرضوں کی قسطیں واپس کرنی، سو آپ اس میں پھنس چکے ہیں۔ سو کیا جو سب سے بڑا سوال ہے جس پہ میرا خیال آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ایک چنگی اچھی خاصی لڑائی لڑی جائے گی کہ عمران خان صاحب کی اور امریکنز کی اتنی زیادہ قربت کی وجہ کہ چائنا کا وہ ایلیمنٹ تو نہیں ہے جو اس کی ہنا ربانی خان صاحبہ اور شہباز شریف صاحب والے ایڈوائزر کی گفتگو سامنے آئی، اور امریکنز کو پتہ ہے، سو ابھی سے وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب جو ہیں ان پہ ہاتھ رکھیں، ان کو تھوڑا سا آگے کریں، یہ چائنیز کے ساتھ ان کا کوئی اتنا اچھا ماضی میں رومانس نہیں رہا، لہٰذا ہم اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتے۔ سو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے کیا ایک بڑی اس میں جو اس کی امریکنز اور چائنیز کی جو وار ہے ریجن کے لیے، یہ کنٹرول کے لیے، تو اس میں حصہ بننے کو تیار ہوں گے؟ یہ بڑا میرا خیال بگ اس میں کوشچن ہوگا۔ یا عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم امریکنز کی سپورٹ کے ساتھ پاور میں واپس آ جائیں، پہلے فوج کی سپورٹ کے ساتھ آئے تھے 2018 میں، اب کی دفعہ امریکن سپورٹ کے ساتھ آ جاتے تو کل کو دیکھ لیں کہ پھر یو ٹرن لینے میں آپ کو کتنی دیر لگتی ہے، کل کو آپ بیلنس کر سکتے ہیں، پھر چائنا اور امریکہ پھر کہہ سکتے ہیں وی آر سوری جنٹل مین، اب آپ کا اور آپس کا مسئلہ ہے، ہم کہاں تک اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ سو کیا خان صاحب اگر ان کے ایکسپیکٹیشن ہے امریکنز کی جو اتنا ان کے درمیان اگین جیسے میں نے کہا کہ پیار محبت بڑھ گیا ہے کہ اب آپ ان کو اکنامک ریوائول پلان جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، یہ اکنامک ریوائول پلان آپ ان باقی ملکوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ چائنا کیوں نہیں مانگ رہے عمران خان صاحب سے؟ سعودیز کیوں نہیں مانگ رہے؟ یو ای کیوں نہیں مانگ رہا؟ ای یو کیوں نہیں مانگ رہا؟ برٹن کیوں نہیں مانگ رہا؟ امریکنز ہی کیوں عمران خان صاحب سے اکنامک ریوائول پلان مانگ رہے ہیں اور اس کی انڈورسمنٹ دے کر وہ خان صاحب کو سپورٹ دینا چاہیں گے؟ سو آنے والے دنوں میں جیسے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اینٹی امریکنز کے طور پر ایک بڑی ہیوج فالوئنگ انہوں نے گیدر کی ہے، جیسے میں نے کہا میرے گاؤں تک امپیکٹ پہنچے تو وہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اب اس بات کو وہ کیسے وہ سیل کریں گے کہ امریکن جو ہے ہمارا یہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے دوست ہیں، دشمن نہیں۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں دوبارہ، کیونکہ ان کو لگتا ہے خان صاحب کو مجھے الیکشن بھی وہاں سے مل سکتے ہیں، وہاں سے مجھے یہ فوج کو بھی نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے کہا سعودیز اور دیگر ملکوں کو بھی وہ فیوریبل امریکنز ہی کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہو جاتا ہے سب کچھ چیزیں آپ کے پلان کے مطابق ہو جاتی ہیں، امریکنز آپ کو لے آتے ہیں اور سب کو نیوٹرلائز کر کے، تو کیا جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ تو صدر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلی لڑائی ساری جو بائیڈن کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ جو بائیڈن صاحب نے ان کو مودی صاحب کو فون کیا تھا اور انہوں نے عمران خان صاحب کو فون نہیں کیا تھا، یہیں سے تو لڑائی شروع ہوئی۔ خان صاحب ناراض ہو گئے تھے کہ جو بائیڈن نے مجھے کیوں کال نہیں کی، ساری ایفرٹس کی گئی تھے، پورا فارن آفس ایکٹیو ہوا، لابینگ وہاں پہ فارمز کی گئی، اس کے باوجود جو بائیڈن جو ہے وہ میرا خیال افغانستان پہ جو ان کے اسٹیٹمنٹ تھے اس سے ناراض تھے وہ اس عمران خان صاحب سے۔ بڑا سوال اب یہ ہے کیا عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں جو بائیڈن جو ہے وہ کال کریں گے، یا جیسے انہوں نے عمران خان صاحب کو پورا جب تک رہے ہیں انہوں نے کال نہیں کی تھی، کیا وہ وہیں سے سلسلہ جڑے گا عمران خان صاحب کا، جو بائیڈن کی لڑائی وہیں سے شروع ہو جائے گی، یا اس دفعہ جو بائیڈن جو ہے نا وہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اس کو روکنے کے لیے، کلاؤڈ کو عمران خان صاحب کو سپورٹ دینے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے کال کریں گے؟ سو سب سے میں تو انٹرسٹڈ اس چیز میں ہوں گا عمران خان صاحب سے ان کے وزیر اعظم بننے سے زیادہ کہ اگر یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، الیکشن اگر ہوتے ہیں پاکستان میں، کیا جو بائیڈن پاکستان میں عمران خان کو فون کر کے مبارکباد دیں گے؟ اگر وہ کریں گے، فون کریں گے تو ایک اور کہانی ہوگی، نہیں کریں گے تو اور کہانی ہوگی۔ دیکھتے ہیں جناب، لیٹس سی جو پیار محبت چل رہا ہے پی ٹی آئی اور امریکن کے درمیان یہ کہاں تک جاتا ہے۔